عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آگے جو تضادات کا اس نے نقشہ کھینچا ہے ان میں سے کوئی تضاد ایسا نہیں جس پر کہ گفتگو نہ کی جا چکی ہو۔ مثلا کہ جی اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کرتے ہیں یا شیطان کرتا ہے یا انسان خود ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن کے بہت سے مقامات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے، پھر کہیں ہے شیطان کرتا ہے، کہیں ہے کہ انسان خود جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی اس نے بہت لمبا چوڑا اس کو پھیلایا ہے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے، شیطان کرتا ہے یا اللہ کرتے ہیں۔ تو اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس پر کوئی اس کا نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی جو ہے، انسان نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے یا انسان کو نیکی اور بدی انسان سے اللہ کرواتے ہیں، تو یہ بھی وہی نیکی اور بدی کا جو قرآنی تصور ہے اس حوالے سے وہ گفتگو ہے، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے۔ پھر وہ جو اصل مسئلہ اٹھاتا ہے کہ ان تمام اعتراضات کو ہم ایک طرف رکھ دیں تو اہم بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ان اعتراضات میں سب مسلمان مجھے میرا دماغ صاف کر دیں کہ واقعی یہ اعتراض نہیں ہے، تو بھی میں کس طرح مانوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ منزل من اللہ ہے۔ منزل من اللہ تو کہتا ہے ایک طرف رہا، یہ تو یعنی سو کال نعوذ باللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی تیار کردہ یا ایڈٹ کردہ یا جمع کردہ یا امت کو دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو بقول علماء اسلام کے نبی پاک کی وفات کے بہت بعد حضرت عثمان کے دور میں یہ جمع ہوا، اور اس طرح جمع ہوا کہ اس کی بہت سی کاپیاں جلا دی گئی۔ یعنی اس نے اتقان سے، بخاری سے، مسلم سے، بہت سے کتب احادیث سے یہ کہا ہے کہ قرآن جو تھا اس کی 7 اس کے ورشن تھے، 7 ورشنز آف قرآن، ورائٹی کہہ لیں، ورشن کہہ لیں، ایڈیشنز کہہ لیں، اور ان 7 میں سے 6 کو کمپلیٹلی حضرت عثمان نے جلا دیا، اور 6 کو جلا دینے کے بعد ایک جو ہے وہ باقی رکھا۔ تو کہتا ہے کہ اگر ہم مانیں تو بس یہی مان سکتے ہیں کہ قرآن 1/7 یعنی اگر کوئی قرآن نازل ہوا تھا تو صرف اس کا 1/7 قرآن روئے زمین پر ہے، 1/7، اور 6/7 تو قرآن ڈسٹرائے کیا جا چکا ہے۔ اور جو قرآن 1/7 ہے یہ بھی محمد رسول اللہ کا جمع کردہ یا عطا کردہ یا تیار کردہ نہیں ہے، یہ بھی حضرت عثمانی کا ہے۔ تو یہ قرآن مصحف عثمانی ہے، مصحف عثمانی ہے، اور حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا، اور یہ قرآن 1/7 ہے، 6/7 تو قرآن ہی غائب ہے۔ تو یہ یعنی وہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے، اعتراضات تو کہتا ہے میرا ایک ایسے ہی ضمنی سا مسئلہ ہے، اگر میں ودرا بھی کر لوں کہ قرآن میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے اور ہر تضاد سے پاک ہے، تو بھی اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اور من جانب اللہ ہونا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور میں اس کو نہیں مانتا۔ آگے پھر اس نے اپنے انہی روایات کی بنیاد پر سارا وہ کہتا ہے، اور اس میں بھی رفقائے محترم وہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ ہم سب مانتے ہیں، امت شیعہ سنی سب، کہ حضرت عثمان جامع قرآن ہے۔ یعنی خطبات جمعہ میں آپ دیکھیں گے جامع القرآن عثمان ابن عفان، یعنی حضرت عثمان جو تھے وہ جامع قرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اور پھر اتقان میں تو ایسی روایات ہیں کہ قرآن میں صحیح یہ تھا، لکھا اس طرح گیا، اور یہ لکھا ہوا غلط ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف منسوب روایات کہ ہاں بھائی لکھا تو غلط گیا ہے لیکن کیا کریں عثمان نے لکھا دیا ہے چھوڑ دو، آگے جا کر عرب اس کی خود اصلاح کر لیں گے. ایسے ایسے بلنڈرز یعنی. اور علامہ جلال السیوطی کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس طرح کی کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جن کو میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اس لیے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ جمع و ترتیب قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن کا جمع ہونا منزل من اللہ ہونے کے بعد اور اس میں ترتیب کا دیا جانا، اس کے داخلی انٹرنل ایویڈنسز یا شواہد کیا ہیں. بیرونی تو بعد میں دیکھیں گے کہ تاریخ کیا کہتی ہے، روایات کیا کہتی ہیں، کتب احادیث میں کیا ہے. پہلے اس کا انٹرنل جو کلیم ہے، دعویٰ ہے، وہ کیا ہے، اور داخلی شہادات کیا ہیں، اور ان شہادات سے ہم کن نتائج تک پہنچتے ہیں. اس ضمن میں رفقا محترم قرآن کا جو پہلا دعویٰ ہمارے سامنے آتا ہے وہ سورہ القیامہ میں اس انداز میں ہے کہ یہ قیامہ 75 سورہ آیت نمبر 16 اور 17 سورہ القیامہ، یہ 693 صفحہ ہوگا غالباً، 693 صفحہ. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. فرمایا لا تحرک بہ لسانک، کہ اس قرآن کے باب میں قرآن کے حوالے سے اپنی زبان کو تیز تیز مت چلاؤ. لتعجل بہ، کہ جلدی جلدی قرآن آپ کو یاد ہو جائے، جس کا دوسرا مفہوم ہے کہ کہیں بھول نہ جائے، جلدی جلدی آپ حفظ کر لیں، جمع ہو جائے. تو اللہ پاک فرماتے انا علینا جمعہ، بلا شبہ ہماری ذمہ داری ہے. انا بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے، علی ذمہ داری، ڈیوٹی، فریضہ، اور نہ اللہ تبارک و تعالی. انا علینا بلا شبہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کیا؟ جمعہ، ہو کا مرجع کتاب، اس قرآن پاک کو جمع کرنا. اور جمع کوئی بھی چیز رفقائے محترم ترتیب کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کو بنڈل میں باندھ کر بے ترتیب وہ جمع نہیں ہے. ابھی ہم اس کا قرآن سے دیکھیں گے. تو جمع القرآن، جمع القرآن، یہ ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لہٰذا جامع القرآن حضرت عثمان نہیں ہے، جامع القرآن خود رحمان ہے. انا علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا علینا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جامع القرآن حضرت عثمان کے حوالے سے ہے یہ مس کنسیپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی. اصلاً قرآن کا جامع خود رحمان ہے. نہ صرف اس قرآن کو جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، مزید برآں فرمایا وَقُرْآنَهُ، اور اس جمع شدہ قرآن کو پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی نہ صرف یہ قرآن جمع ہوگا، جمع ہونے کے بعد یہ جمع شدہ قرآن پڑھایا بھی جائے گا. یعنی اس کے پڑھنے پڑھانے، اس کے ایسے افراد، ایسے ادارے کہ جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ہو، قائم رہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ جمع شدہ قرآن پڑھائیں گے بھی، آپ کو پڑھائیں گے، اور جب آپ اس جمع شدہ قرآن کو پڑھ لیں گے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر اس کا یعنی پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، یعنی اس کی انفورسمنٹ، یعنی قرآن جمع ہوگا، یہ پڑھایا جائے گا، نہ صرف پڑھایا جائے گا بلکہ اس کا نفاذ ہوگا، اس کی اتباع ہوگی، یعنی اس کو انفورس کیا جائے گا، اس کے مطابق ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک جماعت، ایک ریاست یہ تشکیل پذیر ہوگی۔ اور چوتھی بات ہے ثم انا علینا بیانہ، مزید برآں یہ ہے کہ اس قرآن کا بیان ہوتے رہنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں قرآن کا بیان کرنا ختم ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ افراد چند ہو، محدود ہو، بہت وسیع پیمانے پر نہ ہو، لیکن بیان القرآن قائم رہے گا۔ یعنی یہ 4 سٹیجز ہیں: جمع قرآن، قراءت قرآن، تنفیذ قرآن اور بیان القرآن۔ یہ کام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوالے سے لیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری صورت کہ یہ جو قرآن کا جمع کرنا ہے یہ زبانی کلامی ہوگا یا اس میں قلم اور کرتاس جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے اور ان سے امداد حاصل کی جائے گی۔ قلم، کرتاس، سیاہی، کاغذ، یہ چیزیں۔ اس ضمن میں ایک اہم مسئلہ یا ایک بنیادی غلطی اس کا ازالہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا نہیں تھا کیونکہ اس دور میں کاغذ نہیں تھا، اور اگر آپ نے کچھ لکھا تھا تو وہ ہڈیوں پر، کھجور کے یہ جو پتے ہوتے ان پر، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جو ساری حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں وہ ٹوکرے میں پڑا ہوا تھا، اور وہ کوئی جمع شدہ مرتب قرآن تھا ہی نہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں کاغذ نہیں تھا، کاغذ کا فقدان تھا۔ اس ضمن میں ہم قرآن سے ایک دو مقامات دیکھتے ہیں کہ قرآن سورہ البقرہ میں، سورہ البقرہ آیت 29 دوسری سورہ 79 289، ہاں یہ کیا 15 صفحہ قرآن کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فرمایا کہ ناکامی و نامرادی ہے ان کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتابیں۔ یہاں علماء اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، یہود اور نصارہ کی طرف، کہ یہود اور نصارہ غلط سلط فتوے، تحریریں جو ان کے پاس ہیں ان کی وہ لکھائی کرتے ہیں۔ یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں وہ تحریریں، کتابیں لکھتے ہیں، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے ہیں وہ کتابیں اپنے ہاتھوں سے۔ ثم یقولون، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ جو کتاب ہم نے لکھی ہے یہ اللہ کا الہام ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی منشا اور مرضی یہی، یعنی ہوتی وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ذاتی تحریر ہے، ذاتی فتویٰ ہے، لیکن منسوب کرتے اسے اللہ کی طرف۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حیات دنیا کا کوئی ساز و سامان وہ حاصل کر سکیں، بس
ناکامی ہے بوجہ اس کے کہ یہ خود ساختہ کتابیں تحریریں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مزید برآں ان کے لیے ناکامی یہ ہوگی کہ اس کو لکھنے کے بعد اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، اس سے مفادات حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مقام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل علماء اہل کتاب یہود و نصارہ کتابت کا فن جانتے تھے، وہ دن رات لکھائی کر رہے تھے۔ تو اب جو اہل کتاب کے علماء یہود اور نصارہ وہ تو لکھائی کا ساز و سامان اپنے پاس رکھتے تھے، اور محبوب رب العالمین کے پاس لکھائی کا ساز و سامان نہیں تھا۔ یعنی غلط سلط چیزوں کے لکھنے کے لیے تو یہود اور نصارہ کے پاس لکھنے کے وسائل اور حالات موجود تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھائی کا انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا، سورہ البقرہ آیت 282، آیت 282، یہ ایک مستقل ایک ہی آیت ہے رفقاء محترم، اور جو غالباً ایک یا دو صفحوں پر مشتمل ہے، 282 آیت۔ ہاں، یہ 282 آیت پورے قرآن میں سب سے بڑی یہ آیت ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، سب سے بڑی آیت ہے یہ قرآن حکیم کی، سورہ البقرہ کی آیت 282۔ ہاں، اس میں اللہ پاک نے جو چھوٹا سا قرض کا معاملہ ہے نا، قرض لین دین، قرض اور چھوٹے چھوٹے لین دین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں لکھنے کا پورا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے نا، ایک فرد کا نہیں، پوری ایک انسٹیٹیوشن کہ کون لکھے، کس طرح لکھے، لکھنے والے کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے، اگر جو لین دین کر رہا ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کی طرف سے کرنا ہے تو کیا کریں، تو اور لکھے ہوئے پر کس طرح شہادات، شہداء کی ایویڈنسز وہاں ثبت ہونی چاہیے، ان کے دستخط ہونے چاہیے۔ یعنی یہ معاملات جو ہیں ان کی پوری تفصیل آپ کو اس ایک آیت میں ملے گی۔ یہ جو وثیقہ نویسی ہے نا، اس کا پورا جو ایک ادارہ ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے یہ سارا نظام ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ الفاظ آئیں گے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، فرمایا کہ تھکاوٹ نہ محسوس کیا کرو، وَلَا تَسْأَمُوا، بیزاری بھی نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں، ناگواری بھی نہیں، یہ کہ لکھ لیا کرو، ان تکتبوہ، کہ لکھ لیا کرو اپنے معاملات کو، کاروباری معاملات، لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، صغیراً او کبیرا، وہ معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے، یعنی معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ان کو ضبط تحریر میں لے آیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، یہ معاملات کی لکھا پڑھی ہو جائے، لکھائی پڑھائی میں آ جائیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انصاف کا تقاضا یہی ہے، انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ اب انصاف کیسے قائم ہو کہ اگر اللہ کا آخری رسول آئے، اللہ کا آخری پیغام لے کر، اور وہ ہمیں قرآن دے کر ہی نہیں گیا، وہ تو بھلا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جنگ یمامہ کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کو قائل کر لیا کہ لکھ لو، تو اگر حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال نہ آتا لکھائی کا تو کہاں جاتے ہم؟ اور قرآن امت اور انسانیت کو دینا حضرت عمر کی ذمہ داری تھی یا اللہ کے رسول کی؟ ہاں،
تو اللہ نے رسول محمد رسول اللہ کو بنایا تھا یا حضرت عمر کو؟ اور قرآن کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عمر کو زیادہ اس کا احساس ہوا اور محمد رسول اللہ کو احساس نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کے واقعات حضرت عمر کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے گھڑے گئے، جس طرح وہ حدیث کہ جی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں؟ تو خاتم النبیین خود ہی کہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور پھر چلو بھائی مان لیا کہ یہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے اس لیے حضرت عمر نبی نہیں بن سکے، تو کیا یہ حدیث جب معلوم تھی حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر کو، صحابہ کو، تو انہوں نے آپ کو اپنا پہلا خلیفہ بھی نہیں بنایا؟ یعنی جو شخص نبوت بننے کا اہل ہے اس کو پہلا خلیفہ بھی نہیں بناتے تم؟ عجیب بات ہے کہ اللہ کا رسول تو اسے نبوت کا اہل سمجھ رہا ہے، لیکن چونکہ نبوت ختم ہوگی لہٰذا اب بہت ویکینسی تو ہے نہیں، تمہیں مل نہیں سکتی، تو پہلی خلافت بھی نہیں تم دیتے اس کو۔ بھئی اسے حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا میں تو نبوت کا اہل ہوں، حضرت ابوبکر کو کہنا چاہیے، صحابہ کو کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ جواب غزل ہے، ایک دوسرے نے سنیوں شیعوں کی لڑائی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول کی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کو پہنچانا باحفاظت، تو انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اسے لکھ لیا کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کو قائم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ وہ چیز ضبط تحریر میں آئی ہو۔ اب سب سے بڑی شہادت مخلوق پر کس چیز کی ہے رفقائے محترم؟ اللہ کے کلام کی۔ اللہ کا کلام سب سے بڑی شہادت ہے۔ اس کو ابھی ہم قرآن حکیم میں دیکھیں گے کہ سب سے بڑی شہادت اللہ کے وجود پر اللہ کے کلام سے ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ اب اگر رفقائے محترم آپ ایک جنگل میں چلے جائیں تو جنگل میں آپ کو ایک مکان ملے ٹھیک ٹھاک، تو یہ مکان کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ کسی نے اس کو بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے، ایسے تو نہیں بن گیا۔ لیکن کیا وہ بنانے والا آج موجود بھی ہے یا نہیں؟ مر تو نہیں گیا، بنانے والے مرتے بھی تو ہیں، فنا بھی ہوتے۔ اب آپ اسی ادھیڑ بن میں ہوں اور آپ کو آواز آئے اے فلان میرے بارے میں سوچ رہا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کلام جو ہوتا ہے نا، کلام یہ متکلم کے وجود پر سب سے بڑی شہادت ہے، کلام۔ تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، ہر دور میں یہ زندہ رہے گا، تو کلام الہی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو یہ شہادت کو قائم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے اور تحریر میں رکھا جائے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَعَدْنَا اللہ ترتابو، اور قرآن یا کوئی معاملہ ضبط تحریر میں آ جائے تو اس میں شک اور شبہ نہیں رہ سکتا۔ جتنے بھی شکوک و شبہات آج پیدا ہو رہے ہیں قرآن میں، تو ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ ضبط تحریر میں آتے، ضبط تحریر میں آئے۔ تو جس اللہ کے رسول پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، کیا اس نے یہ نعوذ باللہ نہیں تدبر کیا کہ چھوٹے سے جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو عبدالآباد کے لیے جو اللہ کا کلام ہے سب سے بڑی شہادت ہے اور جس پر عدل کا دار و مدار ہے، اس کو ضبط تحریر میں لانے کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہ۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ محمد صلی اللہ کے ذہن میں نہیں آئی؟ اور پھر قرآن حکیم نے اس حوالے سے جو اہمیت بیان کی، جس عرف عام میں پہلی وہی کہتے ہیں، 96 سورہ
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انعامات، یہ 96 سورہ میں آیت نمبر 3 اور 4، اقرأ 716 صفحہ، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ رب، اس رب کے نام سے آغاز کرو، ڈکلیئر کرو، ڈکلیریشن، اقرأ ڈکلیریشن، اس رب کے نام سے، اس کی ربوبیت سے اعلان عام کرو، اور تیرا رب اکرم ہے، اور اس کا اکرم ہونا کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، یعنی وہ تعلیم جو قلم کے ذریعے اور رفقہ محترم، اس میں ڈگنیٹی ہے، کیونکہ قلم کے ذریعے جو علم ہوگا وہ قائم رہے گا۔ لکھنے والا آج ہے کل ختم، نوشتہ بمانس سیاہ بر سفید، نویس اندرانس فردہ میں، یعنی جو لکھنے والا ہے اس کو تو پتہ نہیں کل قائم رہتا یا نہیں رہتا، لیکن جو لکھا گیا وہ قائم رہے گا۔ تو قرآن نے تعلیم کو قلم کے ساتھ جوڑا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی جب قلم کے ذریعے علم محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر یہ علم ان تک پہنچتا ہے جو براہ راست اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو تعلیم بالقلم اللہ تعالیٰ کے رب اکرم ہونے کی ایک شان ہے، اور معلم یا یعلم جو علوم ہیں ان کے لیے قلم واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور سورہ، ایک پوری سورہ ہے قرآن کی جس میں قلم اور اس سے جو کچھ ضبط تحریر میں آئے گا اس پر قرآن نے، یعنی اس کو قرآن نے اپنے لیے دلیل اور شہادت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ سورہ ہے مستقل، ایک 68 سورہ، القلم، 68 سورہ القلم، آیت نمبر 2، 3، 4، یہ 676 صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لأجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ نون سے بعضوں نے حضرت یونس مراد لے لیے، بھئی کس ضابطے کے تحت یونس آ گئے؟ یعنی اگر یونس کی یہ دیکھی جائے آغاز یا ہے، آخر دیکھا جائے تو سین ہے، تو یونس کو نون سے کہاں سے لے لیا؟ کیا تھی نون کا معنی مچھلی ہے تو نون مچھلی والا، تو یہ ضابطے کے تحت نہیں ہے۔ نون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر مبین ہونا ہے، نون سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر ہونا۔ تو یہ نذیر اور بشیر یہ دو آپ کے اوصاف ہیں یا فرائض و واجبات ہیں۔ تو نون اے اقوام عالم کے نذیر، اے اقوام عالم کے وارنر، اور آپ کا یہ اقوام عالم کے لیے جو نذیر ہونا ہے، والقلم وما یسطرون، اس پر گواہ کس کو ہم ٹھہراتے ہیں؟ قلم کو، یعنی حضور علیہ السلام کے اقوام عالم کے نذیر ہونے کے لیے گواہی کس کی ہے؟ قلم کی، قلم گواہی دے گی۔ تو جس قلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے نذیر عالمینی ہونے کا گواہ ٹھہرایا، دلیل اور شہادت کے طور پر اسے پیش کیا، رسول نے کہتے ساری زندگی قلم پکڑا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ رسول نے وحی کے آغاز کے بعد لکھنا بھی شروع کر دیا، پڑھنا بھی شروع کر دیا، لکھنے اور پڑھنے دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو قلم
وما یسترون، اور قلم سے جو حقائق سطر در سطر مستور ہوں گے یہ گواہی دیں گے کس بات کی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ کو جو نبوت کا یہ کام ہے یہ نبوت من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی جنون وغیرہ اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ کوئی مرض نہیں ہے۔ یہ میری بات یہ تھی کہ قلم وما یسترون، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر گواہی کے طور پر پیش فرمایا ہے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات بینات کی روشنی میں لکھنے اور پڑھنے کا کام شروع کر دیا تھا، دونوں کام۔ اس میں قرآن کی اپنی ایک شہادت موجود ہے۔ سورہ العنکبوت 29ویں سورہ، آیت ہے 48 اور صفحہ ہے 481۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ وما کنت تتلو من قبلہ، اور نہ تلاوت کیا کرتے تھے آپ اس قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے، اس قرآن سے قبل آپ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ یہاں من قبل ہی پر زور ہے، تو کیا اس قرآن کے بعد آپ نے تلاوت شروع کی یا نہیں؟ ابھی اسی میں اوپر دیکھیں، یہ جو آیت 45 آ رہی ہے پیچھے گزر چکی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل میں تلاوت کا رسول کو حکم ہے یا نہیں؟ رسول تلاوت کرتے تھے یا نہیں؟ رسول کو تلاوت کرنا آیا یا نہیں آیا؟ یعنی قرآن سے قبل رسول تلاوت نہیں کرتے تھے، تو کیا قرآن کے آ جانے کے بعد آپ نے تلاوت شروع کی یا نہیں کی؟ اتلو، تلاوت کر، اللہ پاک ایسا حکم دے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اتلو حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل پہلے آپ 27-92 بھی دیکھ لیں، تاکہ مولوی صاحب کہیں گی اتلو تو حکم ہے، رسول نے تعمیل پتہ نہیں کی یا نہیں کی۔ جب نہ ماننا ہو تو ہر طرح مسلح ہوتے ہیں کہ صاحب نہیں مانتے، تو اس میں یہ 92 آیت ہے، 27-92، ہاں یہ 460 صفحہ ہے۔ عمر تو مجھے تو حکم دیا گیا ہے، یہ جو کام آپ کو کرنے کے لیے حکم دیے گئے ہیں نا، ان میں ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور میری اس تلاوت قرآن سے جو ہدایت یافتہ ہوگا تو اس کا ہدایت یافتہ ہونا اس کی اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا، اور جو اس تلاوت قرآن سے اللہ کے راستے پر نہیں آئے گا، گمراہ ہوگا، تو میرا کام تو آگاہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، انذار کرنا ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ اب اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن کرنا اور تلاوت قرآن کے نتائج کیا کہ اس سے ہدایت یافتہ کون؟ مسلمان یا انسان خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور گمراہ خود انسان ہوتا ہے، اللہ نہیں کرتے۔ ہدایت یافتہ بھی خود انسان ہوتا ہے، گمراہ بھی
خود انسان ہوتا ہے. اور گمراہی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے قرآن سے فیض یاب نہ ہونا اور رسول کا کام منوانا نہیں. اب رسول کی مجلس میں آئے لوگ، قرآن سنا انہوں نے اور جیسے سنا نہیں مانا اور واپس چلے گئے، تو کیا رسول کی نظر میں طاقت نہیں تھی؟ جاؤ بھائی، یہ تو کرتے ہیں نا کہ ہماری مجلس میں ایک دفعہ کوئی آ جائے صحیح، پھر دیکھیں کس طرح بچ کر جاتا ہے. تو کیا رسول کی نظر نہیں تھی یہ؟ رسول کی مجلس میں آ جانے والے کیا تمام قائل ہو کر جاتے تھے؟ کیا وہ مان کر جاتے تھے؟ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے. قرآن اس نقشے سے ایک اسی ضمن میں ایک مقام دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 61. سورہ المائدہ آیت نمبر 61، یہ 142 صفحہ غالباً 142 صفحہ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. یہاں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کو بھی شامل کر لیا ہے، کیونکہ ولی کا مقام صحابی سے زیادہ تو نہیں ہے کسی فرقے کے نزدیک بھی. صحابہ کرام نے جہاد کے دوران جو گرد و غبار ان کے گھوڑوں کی وہ نتنوں میں جو گیا ہے نا، وہ گرد و غبار بھی ان نام نہاد اولیاء سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو جو رسول ہیں اور ساتھ پہ جماعت صحابہ، قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ کہ اے رسول جب یہ کون منافق کافر یہود و نصارہ آپ کے پاس یا آپ کی مجلس میں آتے ہیں، قالو آ کر کہتے ہیں آمنا ہم بھی تو مومن ہیں. اب مومن ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، اور ایک معنی ہے کہ ہم خود مومن ہیں، تم پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. آمنا ہم بھی مومن ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور داخل ہوئے وہ آپ کی ان مجلسوں میں اس حال میں کہ ان کے پاس کفر تھا. کفر لے کر وہ آپ کی مجلس میں داخل ہوئے. مجلس میں جب آئے تو کفر لے کر آئے. اب حضور نے ان پر قرآن پڑھا، قرآن کا درس دیا، قرآن سنایا، کیونکہ آپ مامور تھے کس بات پر؟ انما امرت ان اتلو القرآن، میں تو مامور کیا گیا ہوں کہ میں قرآن سناؤں. اب قرآن سنایا، جب قرآن سنائیں گے تو نظر نہیں کریں گے ان پر. قرآن سنایا، نظر ڈالی، سب کچھ ہوا، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، کفر لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر نکل گئے. یعنی آئے تھے تو اس وقت بھی کافر تھے، مجلس سے نکلے ہیں تو بھی کافر ہیں. کفر نہیں چھوڑا انہوں نے، نہ رسول کی نظر نے ان کا کفر توڑا نہ انہوں نے کفر چھوڑا، بلکہ اگلی بات اللہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ تو کفر لے کر بیٹھے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کافر تو کفر چھپائے ہوئے. یعنی نہ اللہ نے ان کا کفر دور کیا، نہ رسول نے، نہ صحابہ نے. تو یہ کہاں سے آ گئے کہ ان کی نظر سے کفر دور ہو رہا ہے؟ ان میں زیادہ طاقت ہے نعوذ باللہ من ذالک. کو یہ ساری ڈرامے بازی ہے. کافر کے کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تصرف سے دور نہیں فرماتے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. نہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کی نظر سے کافر کا کفر دور ہو جائے. رسول تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے مومن بن جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، اے کاش
کہ جو میں قرآن ان کو سنا رہا ہوں ان کے دل دماغ میں اتر جائے اور یہ مومن بن کر جائیں آج. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے کہ فلعلہ کا، یہ اس کی جو ہے نا 18ویں سورہ الکہف، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ 18ویں سورہ جو ہے یہ آیت ہے 6، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. باخع کہتے ہیں چرواہے کی بھیڑ یا بکری گم ہو جائے، ماں کا بیٹا گم ہو جائے تو ماں باپ بیٹے کی تلاش میں کیا نفسیات رکھتے ہیں. کسی چرواہے کی بھیڑ بکری اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ریوڑ سے چلی جائے تو اس کو تلاش کرنے میں کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو رسول کی وہی حالت ہے کہ جس طرح چرواہے کی بھیڑ بکری اس سے گم ہو جائے یا ماں باپ کا بیٹا گم ہو جائے تو وہ کیا تلاش کرنے میں کوئی کمی رکھتا ہے. فلعلک کا شاید کہ آپ تو باخع النفس کا، آپ اپنی ذات کو اس طرح کر لیں گے جس طرح وہ چرواہا کہ جس کی بھیڑ گم ہو جائے یا وہ ماں باپ جس کا بیٹا گم ہو جائے، علی آثارہم ان کی گمراہیوں پر، ان کے اس رد عمل پر جو یہ قرآن کے حوالے سے ظاہر کرتے ہیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، خاص طور پہ اس بات پر کہ یہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. یعنی قرآن پر ایمان لانے کے لیے رسول انتہائی تمنا تڑپ، انتہائی شدید خواہش ہے کہ جو قرآن میں ان کو سنا رہا ہوں ان کے دل دماغ میں اتر جائے، یہ مومن بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اور یہ سارے کا سارا، اور اس ضمن میں ایک اور مقام شعراء 26ویں سورہ آیت نمبر 3 اور 4، 438 صفحہ، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید کہ آپ لعلک ایسا تو نہ ہو کہ آپ تو اپنی جان کو باخع یبخع، یہ آیت 3-4، آپ تو اپنی جان کو جسے کہتے ہیں گھول گھول کر، یعنی غموں میں بے پناہ طور پر آپ اپنے آپ کو مبتلا کر رہے غم میں. اللہ یکونوا مومنین، کہ ان کو جو میں قرآن سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا فظلت اعناقہم لہا خاضعین. فرمایا کہ جبرن اور قہرن اگر ہم نے ان کو مومن بنانا ہوتا نا تو ہم کوئی سی بھی ان کے اوپر عذاب، طاقت، جبر کر کے ان کو مومن بنا دیتے. لیکن جبر سے، قہر سے مومن اللہ کی سنت کے خلاف ہے. یعنی آپ کے دل دماغ کو موڑ دے، آپ کے اختیار و ارادے کو سلب کر لے تو ایسا ایمان تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا ہی نہیں باعث بنے گا. خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جو ہے وہ جان گئے قرآن کے نزول کے بعد. اب آئیے لکھنے کی طرف. تو 482 صفحے پر ہم دیکھ رہے تھے، 482 صفحے پر سورہ العنکبوت 48، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اگلے دوسری بات کیا فرمایا، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اس قرآن سے پہلے آپ دائیں ہاتھ سے لکھا بھی نہیں کرتے تھے. اس قرآن سے پہلے، اب یہ اس قرآن سے پہلے لکھا نہیں کرتے تھے. یہ عطف ہے کس بات پر کہ اس قرآن سے پہلے آپ آسمانی کتاب پڑھا نہیں کرتے تھے. یعنی دو چیزیں بیک وقت ہیں. اگر ہم پہلے کو مانیں گے دوسرا بھی ماننا پڑے گا، اگر دوسرا نہیں مانیں گے پہلے کی بھی نفی ہو جائے گی. یعنی اس قرآن کے بعد آپ نے پڑھنا اور لکھنا دونوں سیکھے.
نہ صرف آپ پڑھ سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے۔ قرآن سے پہلے آپ کا لکھنا یا پڑھنا الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن کے آ جانے کے بعد آپ کا لکھنا اور پڑھنا دونوں از روئے قرآن لازم ہے۔ اور یہ جو رسول کا لکھنا اور پڑھنا اور نتیجتاً لکھانا اور پڑھانا ہے، یہ کلاس ورک ہوتا تھا، صبح و شام اس کی کلاسیں ہوتی تھی، اور قرآن اس کا ثبوت دیتا ہے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے 25ویں سورہ آیت نمبر 5، 431 صفحہ ہوگا غالباً، 431 یا 30 کا آخر، 31 کا آغاز، 25 وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، یعنی مشرک کافر، ان کا مشاہدہ تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ جو گزر چکے انبیاء، امتیں، ان کی یہ کہانیاں ہیں، اور آج ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں؟ ہم بھی اساطیر الاولین میں مانتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ مشرکوں کا ذکر ہے، کچھ منافقوں کا ذکر ہے، کچھ یہود کا، کچھ نصارہ کا۔ آج آپ ان کو فٹ کر کہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر آپ کیوں فٹ کر؟ یہ قرآن تو اس وقت کے یہود یا نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو شان نزول نے قرآن کے بارے میں کافروں کا جو تصور تھا اساطیر الاولین، اس کو صحیح ثابت کر دیے کہ قرآن کیا ہے؟ کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، قصے، کہانیاں، شان نزول ماضی والوں بزرگوں کا۔ ہاں، اور ایسا کہ وہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی کہتے میں تو پڑھاتا ہی نہیں اپنی بچی کو۔ سورہ یوسف اساطیر الاولین، آگے دیکھیے، نکتتبہا، صرف کاتبہ نہیں کہا، اکتتبہ، یہ باب افتعال ہے، یعنی کسی چیز کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، کانسٹنٹلی، پوری توجہ کے ساتھ لکھوانا، یعنی اتنی توجہ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کسی چیز کا لکھنا اور لکھوانا، اور مزید برآں کیا، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اور پھر یہ جو حضور علیہ السلام لکھواتے تھے املا کی شکل میں، تُمْلَى عَلَيْهِ، پھر یہ املا شدہ جو آیات ہوتی تھی یہ رسول کو سنائی جاتی تھی، یعنی صحابہ لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد صاف کرتے تھے، اور صاف شدہ رسول کو آ کر سناتے تھے، دکھاتے تھے، اس کو سرٹیفائی کرواتے تھے کہ ہم نے یہ لکھا ہے، اس کے آپ سرٹیفائی کریں۔ اور یہ کام ہوتا تھا بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی، صبح و شام یہ کام ہو رہا تھا۔ کفار دیکھ رہے تھے کہ یہ کام تو یوں ہو رہا ہے، اور قرآن اس ضمن میں اپنے اندر ایک شہادت رکھتا ہے کہ رسول کے ساتھ قرآن لکھنے والے بہترین کاتب موجود تھے، اور ایک سے زیادہ تھے۔ قرآن سورہ عبسہ 80 سورہ، 80 سورہ
اور آیت نمبر 13، 14، 15، 16۔ فرمایا فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ۔ 702 کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس قرآن سے فیضیاب ہو۔ اور یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف، اوراق میں، صحیفہ، صحف، آج بھی صفحے کو کہتے ہیں۔ قرآن صفحات پر لکھا ہوا ہے، نیچے بھی لکھا ہے، ورقوں میں لکھا۔ ہاں، قرآن صفحات پہ لکھا ہوا، اور صفحات بھی کیسے رفقۂ محترم؟ مکرمہ، ڈگنیفائڈ، نوبل، یعنی کاغذ جو رسول نے استعمال کیا وہ کیسا کاغذ تھا؟ مکرمہ، بہترین، یعنی ڈگنیفائڈ، نوبل، یعنی اپنے وقت کا آنریبل، یعنی جو کہ معزز، ملوک، یعنی کرامت والا، اور مرفوع، رفیع القدر، مطہرہ، اور جو ہر طرح کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک، یعنی مکرم ہے وہ کاغذ، عالی شان ہے، ہر طرح کے کمزور جو پہلو ہو سکتے ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ اور لکھا کنہوں نے ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ صحیفے، اوراق اور کاغذ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ لکھا گیا ہے ان کے ہاتھوں سے جو کون ہیں؟ سفیر ہیں، وہ رسول اور امت کے مابین سفیر ہیں، اللہ اور مخلوق کے مابین سفیر ہیں۔ سفرہ کہتے ہیں پیشہ ور کاتب۔ ایک تو ہوتا ہے بس لکھ لیا، پڑھا جا سکتا ہے، اور ایک ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اور ایک ہوتا ہے سفر۔ سفر ایسے کاتب کو کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں موتی پرونا، لکھے تو موتی پرو دے، اور بعض اوقات لکھتے ہیں تو موتی پروتے ہیں، اور ہوتے بے کردار اور بد کردار، اور بے وفا اور بد وفا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ لکھنے والے اپنے فن کتابت ہی کے امام نہیں ہیں، کرام، تمہاری سوسائٹی کے نوبل افراد ہیں۔ ان کا نوبل ہونا پہچانا ہوا ہے، جانا پہچانے، کرام ہیں، کریم ہیں۔ عربوں کے ہاں کریم ہونے سے بڑھ کر نہیں، اکبر ان کو کریم ہونے سے بڑھ کر عربوں کے ہاں کوئی خوبی نہیں تھی کسی انسان کی، کرامت پر ختم تھا ہر کریکٹر، کردار۔ عربوں کے ہاں کریم کسی کو کہہ دینا، رجل کریم، اس کی شرافت، اس کا عہد، اس کا وفا، اس کا اخلاص، یعنی عربوں کے ہاں کرامت سب سے بڑی خوبی تھی۔ کسی کا رجل کریم ہونے، بس اس کے بعد اب کوئی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرامن بارارا، بار، بر، بلند حوصلہ۔ نہیں، سازش یہ کی ہے کہ ان آیتوں کو ملائکہ پر فٹ کر دیا ہے۔ ملائکہ قرآن لکھتے ہیں؟ ہاں، تو کوئی پوچھے پھر بھی ٹھیک ہے، پھر تو 25-30 لاکھ نسخے لکھتے ہیں۔ ہاں، یعنی اگر یہ مان لیں تو ملائکہ عرش پر جو قرآن لکھتے تھے وہ کہاں گئے؟ اور کس جگہ وہ لکھتے تھے؟ کس کے لیے لکھتے تھے؟ ملائکہ کس کے لکھتے تھے؟ ملائکہ تو مکلف نہیں ہے، تو اگر انداز ہو کہاں گئے نسخے؟ وہ ملائکہ نے تھوک کے بہو لکھے ہوں گے، بھائی پرنٹنگ پریس تو دور نہیں تھا۔ ہاں، تو ملائکہ نے اگر تھوک کے بہو سے قرآن لکھے تو وہ کہاں گئے؟ ایک بھی قرآن محفوظ نہیں رہا۔ یہ سازش یہ کی ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے اللہ کے حکم منشا کے تحت اور محمد صلی اللہ نے اللہ کے حکم منشا کے تحت کروایا، اس کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ عرش پر کام پہنچا دیا، ملائکہ پر ڈال دیا، محفوظ پھر بھی نہ رہا۔ ملائکہ لکھتے تھے، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ اشرف علی تھانوی ہو، ہمارا مودودی ہو، اصلاحی صاحب ہوں،
کسی شخص نے اصلاحی صاحب کسی شخص نے بھی ان آیات کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، مکھی پر مکھی، کیونکہ روایات میں آ گیا، ابن کثیر میں آ گیا، ابن جریر طبری میں آ گیا، بس ہمیں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اوپر حاشیہ کوئی بھی آپ دیکھیں، تفسیر عثمانی کا دیکھیں، کسی کا دیکھیں، شیعہ کا، سنیوں کا، دیوبندی بریلوی، سب شیعہ سنی دونوں متحد ہیں اس بات پر، شیعہ سنی میں حضور قرآن اختلاف ہی نہیں ہے، یہ اختلاف جعلی ہے، یہ لڑائی خلافت کی تھی، باقی افکار و تصورات دونوں کے ایک ہے، دونوں رسول کو نعوذ باللہ جادو کی زد میں آنے والا مانتے ہیں، دونوں قرآن کو غیر محفوظ مانتے ہیں، دونوں روایت پرست ہیں، دونوں شعبدوں اور کرامتوں کے قائل ہیں، یعنی پیٹنے کا مسئلہ ہے، پیٹنے کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ گھوڑے کا تھا، آپ گھوڑے کی جگہ اونٹ لے آئے، وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، ان کے پاس 12 دن تھے، 10 دن تو ہم نے لے لیے، اور ہم ہر 11ویں بڑی شریف جو ہوتی ہے اس کا ایک ایکسٹرا جلوس ہر ماہ نکالتے، تو ان کے گھوڑے کے مقابلے میں ہمارا اونٹ ہے تو بڑا، کیا مقابلہ کریں گے؟ تم لائے ہو گھوڑا تو ہم اونٹ لاتے ہیں تمہارے مقابلے میں، تو کیا یعنی جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کا قرآن لکھنے والے، جن کو اللہ نے سفیر قرار دیا، کریم قرار دیا، بار قرار دیا، وہ ان کا یہ تمام کمال اٹھا کر ملائکہ کے کھاتے میں ڈال دیا جو مکلف ہی نہیں ہے۔ سارے مولوی سالگرہ کے خلاف ہیں، ہاں ایک مولوی کہا یہ نبی پاک کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ پریشان ہو گئے۔ نہیں، اگر سالگرہ مناتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، وہ تو بدبخت 12 وفات منا رہے ہیں، نہیں 12 ربیع الاول وفات ہے، پیدائش نہیں ہے، پیدائش تو 9 ربیع الاول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وفات اور پیدائش دونوں ہی 12 وفات، لیکن مجھے جو ہمارے شبلی نعمانی ہیں سیرت ان کی وہ تو 9 ہے، وہ 9 کہتے ہیں، اور جو مصر کے مخلوف ہیں وہ بھی 9 کہتے ہیں، حسنین ہیکل کی بھی جو سیرت النبی ہے، سیرت الرسول، وہ 9 کہتی ہے، خوشی مناتے ہیں مر گیا، نعوذ باللہ، مرگ پر جشن منا رہے ہیں، اور دعویٰ ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہاں یعنی اپنے ماں باپ کا تو غم کرتے ہیں اور رسول کی وفات پر جشن نکال رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، عدم معرفت، رسول کی معرفت ہی نہیں، کیونکہ رسول کی معرفت ہوتی قرآن سے، تو قرآن تو غلافوں میں باندھ ہے، معرفت کہاں سے ملے؟ نہیں یہ نہیں مسئلہ، مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم تو قرآن کے الفاظ کے پابند ہیں، ہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ نزول قرآن سے قبل آپ یہ کام نہیں کرتے تھے، قرآن کے نزول کے بعد دونوں کام بیک وقت آپ نے سیکھے، کیے، اللہ نے سکھایا جو کام تھا، ہم تو الفاظ قرآن کی حکمیت کو مانتے ہیں، ہمیں روایات کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کو اللہ پاک نے تعلیم بالقلم کو اپنی نعمت قرار دیا، اور اس کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت بتائی، چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لکھنے کا حکم دیا، اس کے فوائد بتائے، اور فرمایا کہ لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے رسول نے الکتاب کو لکھوایا، اور بہترین کاتبوں سے لکھوایا، اور صبح و شام لکھوایا، املا کروائی، اور وہ ڈکٹیشن جو تھی حضور کی ان پر شام کو لکھنے والے صبح سناتے تھے، صبح والے شام کو، اور صبح و شام یہ کام ہو رہا تھا، ہاں دائیں ہاتھ سے لکھنا لکھانا، یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہے، اور اس آن دا ریکارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور کو مسیل، ایک دوسرے کے لیے مسیل قرار دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں 73 سورہ مزمل اور آیت نمبر 15، یہ 699 صفحہ، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر بنی
اسماعیل جو ہیں آل اسماعیل بنو عرب کہ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا جیسا کہ ہم نے اس سے قبل فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف اپنا رسول یعنی حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کی وہ جو تمثیلی آپ کا جو نزول تھا آنے والا، اس کا آج بھی بائبل میں یا کتاب تورات میں ذکر موجود ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں کہ اس وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اور وہ طرز عمل قرآن میں محفوظ اور موجود ہے، تو کیا اس طرز عمل کو دیکھ کر رسول کو کوئی سبق نہ ملا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تو قومی رسول تھے، عالمی رسول نہیں تھے، ان کی طرف جو قرآن وحی آئی وہ عالمی نہیں تھی، مقامی تھی، قومی تھی۔ تو ان کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اس کا وحی ہونا، محفوظ ہونا، موجود ہونا اور مکتوب ہونا الواح میں، قرآن ان تمام چیزوں کا ریکارڈ اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، 20ویں سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 14، 20ویں سورہ آیت نمبر 13 اور 14، یہ 376 صفحہ ہوگا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، 13 اور 14۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے یا آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، تم میرا سلیکشن ہو۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور توجہ سے سنو اس چیز کو جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا آغاز، آیت نمبر 13 اور 14۔ آگے 14 آیت میں وحی کا نقطہ ماسکہ، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ اس وحی کا بنیادی نقطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا تعارف۔ وحی کا سب سے بڑا کام بندے کو اللہ سے ملانا ہے، آگاہ کرنا ہے، اس کی ذات و صفات کا تعارف کروانا ہے۔ اور بندے کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ فاعبدنی، اللہ کا بندہ بننا۔ اور اللہ کی بندگی کا مظہر اتم کیا ہے؟ صلاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اس مقام سے یعنی یہ نہیں کرتا کہ قرآن کے نظام کو قائم کرو، یعنی وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ہاں اس کا ایک حصہ ہے۔ صلاۃ موقت اور صلاۃ جامعہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ اب 40، 53 یہ 566 صفحہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دی؟ الہدا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ملی، ہدایت، گائیڈنس، رہنمائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ملنے والی الہدا جب امت اسرائیل کی طرف ٹرانسفر ہوئی تو کس طرح تھی؟
الکتاب وہ ضبط تحریر میں آنے والا مجموعہ تھا، یعنی ابتدا میں گائیڈنس ہوتی ہے اور وہ گائیڈنس امت کو جب منتقل ہوتی ہے تو کتاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور کتاب کی شکل میں وہ محفوظ الہدا امت کو الکتاب کی شکل میں ملتی ہے۔ کس طرح اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ نبی اپنی وفات سے قبل، نبی کی طرف جتنی بھی وحی آتی ہے وقتاً فوقتاً وہ ساری جمع ہوتی رہتی ہے، اور نبی اپنی وفات سے قبل، جدائی سے قبل، جدا ہونے سے قبل اس تمام وحی کو الواح کی شکل میں محفوظ کر کے امت کو منتقل کرتا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آیت نمبر 144 سورہ الاعراف 201 صفحہ۔ پہلے ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے الگ کیا۔ یہ 40 راتوں کا ذکر آیا ہے آیت 142 میں، 7:142 میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یعنی 40 راتیں لگیں، اور جب راتیں لگیں گی تو دن بھی لگیں گے، 40 دن رات۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70 کاتبوں کے ساتھ آگے آئے گا، ان کے ساتھ نہیں آگے ہے وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، مزید اس کو 10 دن اور لگے، تو وہ جو 40 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کروایا وہ آگے اس کا ذکر ہے، آیت 144 145۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام، اور آیت 144 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ یہ جو کچھ ہو گیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور شکر گزاری کے ساتھ اس کام کو لے لو۔ آگے 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، ہم نے لکھوایا، کتبنا لفظی ترجمہ تو ہم نے خود لکھا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا کتبنا کا؟ ہم نے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اللہ نے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی اسے تو الواح میں لکھوایا جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور جو عبد العباد کے لیے خاتم النبیین پر جو وحی آئی اسے اللہ نے الواح میں نہیں لکھایا۔ یعنی یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے ایک نبی کو تو دے دے کہ ایک قومی نبی کو، علاقائی اور قومی نبی کو تو جو وحی دے اسے الواح میں لکھوائے، اور خاتم النبیین کو عبد العباد کے لیے جو وحی دے وہ نہ لکھوائے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئے اس کو لکھوائے بھی اور الواح میں لکھوائے، تختیوں میں، ٹیبلٹس، اور ان کے اندر فرمایا موعظہ بھی ہو اور تفصیل بھی ہو ہر چیز کی، جو مسائل زیر بحث ان کی پوری تفصیل اس میں موجود ہو، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عبد کا جو نبی اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا ہم نے ان کو کہا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور قوم کو بھی حکم دو۔ اب یہ قوم کو نبی اپنی زندگی میں کہہ رہی ہے، نبی بعد میں اپنی زندگی میں وہ نبی اس کام کو مکمل کروا رہا ہے،
اور مکمل شدہ وہ کام نبی کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ محفوظ کام امت کو بھی کہو کہ وہ یاخذوا بآسانہا، ہاں، یعنی خود نبی کو حکم اور نبی کو یہ بھی حکم ہے کہ یہ محفوظ الواح اب امت کو دو. نبی کریم کو یہ بات اس لیے بتائی گئی. ہاں، تو کیا اللہ پاک نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ یہ فہم اور شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظی زبان پر آنے جو ہیں وہ ناروا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو سب کچھ، اور یہ سب کچھ بتایا اس لیے جا رہا تھا. یہ 11:120 دیکھیں، یہ تو بتانا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تھا. یہ 11:120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ تو انبیاء ما سبق کے جتنے واقعات ہیں یہ واقعات بتائی اس لیے گئے تھے کہ یہ آپ کے دل دماغ کو مضبوط و مستحکم کرنا تھا، اور اس میں حق کا بیان تھا، اور ایمان والوں کے لیے بھی اس میں موعظہ اور ذکرہ ہے. تو یعنی ان تمام قرائن سے جو قرآن کے داخل میں موجود ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا محفوظ رکھنا، جمع کرنا ترتیب کے ساتھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت اور ذمہ داری تھی. ہیں کیا نہیں 70 نہ صحیح، کوئی کاتب موسیٰ نے تو کام کیا، اس سے کیا بحث؟ موسیٰ سے یہ اللہ نے کتبنا اللہ نے خود کیا. اب ایک سے کیا یا 70 سے کیا، ہمیں اس سے کیا؟ ہاں، اللہ نے تو کروایا بس. کس کو؟ ہاں، امی. ابھی اس کو یہ ایک ختم ہوتا ہے تو اسی سے ہم آگے چلیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.